بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے طالبوں اور راہ معرفت خداوندی کے سالکوں، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے متقاضی ہیں، چاہتے ہیں اور اسی غرض سے بیانات سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو ترتیب ہماری چلی ہے بیانات کی، اس میں ابھی جو ترتیب ہے وہ ذکر اللہ پر چلی ہوئی ہے۔ یہ تیسری قسط ہے۔ آج کی باتیں بھی میرے عزیزوں بہت اہم ہے، غور سے سننا، دھیان سے سننا۔ مجھے آج خاص بات یہ عرض کرنی ہے کہ عامتاً اپنے احباب کی یہ شکایت اور یہ شکوہ و گلہ ہے کہ پابندی نہیں ہوتی معمولات پر۔ جو اذکار، جو معمولات، جو مسنون دعائیں بتائی ہے، کچھ دنوں کے لیے پڑھ لیتے ہیں، پھر سے چھوٹ جاتی ہے، پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو بس یہ ہے آج کا موضوع کہ پابندی کیسے ہو اور کیا ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سے ذکر چھوٹتا ہے، کیا طور طریقے اور تدبیریں ہیں کہ جس سے مداومت اور تسلسل اور یعنی کنٹینیو مسلسل ہم اس پر قائم اور جم سکیں۔ اور یہی سب سے بڑی چیز ہے میرے عزیزو، یاد رکھنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت چاہے تھوڑا ہو لیکن ہم اسے مستقل کر رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک دن کیا، ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن پڑھ لیا، ایک دن نہیں پڑھی۔ بھائیو دھیان سے سننا۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، سب سے پہلی بات وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح میں اپنے دنیا کے کام روزانہ جب کرتا ہوں تو اس کے لیے اٹھتا ہوں، چلتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مجاہدہ کرتا ہوں، تکلیفیں اٹھاتا ہوں، اور کبھی کبھی کڑوی کسیلی ادھر ادھر کی سنتا ہوں، زحمتیں اٹھاتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، یعنی مطلب جتنی اس کی تدبیریں ہیں، کوششیں ہیں، اس کے لیے میں اپنے کو کھپاتا ہوں، اپنا آرام ختم کرتا ہوں، تب اس کام کو کرتا ہوں۔ تو روزانہ جانا آنا کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ہمت، ارادہ، عزم۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ عزم کرنا ہے پختہ کہ ایک دن بھی ذکر اللہ چھوڑنا نہیں ہے۔ پختہ دل سے قوی ارادہ کرنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ۔ جی ہاں، اس لیے ذکر کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کھانے کا کھانا وہ کریں گے ناغہ، تو پیٹ میں فاقہ ہوگا۔ اسی طرح روح کی غذا اللہ عز و جل نے میرے پیاروں جس طرح ہمارے اجسام اور ابدان یعنی بدنوں اور جسموں کے لیے اللہ نے غذا اتاری ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں ہماری روح کی بھی اللہ نے غذا بنائی ہے۔ یہی غذا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور توبہ استغفار وغیرہ، درود شریف، اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی وغیرہ، یہ روح کی غذا ہے۔ تو جس طرح اگر بدن کی غذا چھوڑیں جی تو پیٹ کو فاقہ ہوگا اور آدمی بھوکا پیاسا مرے گا، اسی طرح سے میرے عزیزوں اگر یہ چھوڑو گے تو روح بھی اسی طرح سے کمزور پڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دل گویا کہ بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، مردہ ہو جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے، قلم کاغذ لے کے چاہے قلم کاغذ سے لکھو یا دل کی تختی پہ لکھو، اصل ہمارے ہاں یہ لکھنا وغیرہ نہیں، اصل ہے دل بنانا، دل۔ لیکن توجہ سے سنیے، نمبر ایک میں نے کیا کہا؟ نمبر ایک یہ ہے، اے سالکو، اے اللہ کی راہ پہ چلنے والو، اے ذکر اللہ کی پابندی چاہنے والو کہ کاش ہم سے روزانہ پابندی سے ذکر ہو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پوری قوت ارادیہ اور عزم کی پختگی کے ساتھ اس کا فیصلہ کرو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں ذکر اللہ چھوڑنا نہیں ہے۔ جو اذکار، جو تسبیحات، جو ہمیں معمولات ہیں روزانہ کے، اگر کچھ بھی کوئی بھی شکل ہو، کہیں بھی جانا ہو، لیکن اگر دن میں نہیں ہو سکے تو جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹو، میں نے بتا رکھا ہے کیا کرنا ہے، محاسبہ، اور کیا کرنا ہے، ہلکا سا مراقبہ، محاسبہ کیجئے۔ آج کون کون سی تسبیحات چھوٹی، کیا کیا چھوٹا مجھ سے، تو ان کو اس سے پہلے پورا کر لو، سونے سے پہلے پورا کر لیجئے۔ انشاءاللہ میں اس 20 منٹ میں 20-25 منٹ کا جو ہمارا وقت ہوتا ہے، اسی موضوع سے متعلق آپ کو بڑی اہم باتیں عرض کروں گا۔ تو نمبر ایک کیا بتایا؟
عزم و ارادے کی پختگی اور قوت ارادیہ میں ذرا تھوڑا سا جماؤ لاؤ. بھئی کچھ بھی ہو اس کو اوقات کی پابندی کا ایک نظام الاوقات بنا لو. جب نظام الاوقات کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ. تو بہرحال نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 ہمت کا استعمال. حکیم الامت تھانوی کا ملفوظ بارہا سنا چکا ہوں. تصوف اور سلوک کا نچوڑ یہی ہے کہ بھئی طاعات پہ جمنا ہے تو ہمت کر کے کرنا ہے. اس کو ارادہ بھی ہے اندر اندر، کوشش بھی ہے اندر اندر، تمنا بھی ہے اندر اندر، چاہت بھی ہے دل میں خوب، اور ولولے بھی ہیں. مگر ان ولولوں سے اور چاہتوں سے کیا ہوگا اگر آپ ہمت استعمال کر کے اٹھتے نہیں، مصلی پہ بیٹھتے نہیں، اور تنہائی میں ایک طرف جا کے مجلسوں کو چھوڑ کے اور اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتے تو کیسے ہوگا؟ لہذا ارادے کی پختگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ ہمت کا استعمال. مطلب اٹھیے، کیجئے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ تقوی کے بارے میں فرماتے تھے اگر اللہ عز و جل تقوی کی ہمت نہ دیتے تو تقوی فرض نہ کرتے. تقوی فرض کیا ہے تو دلیل اس بات کی ہے کہ اس کی ہمت بھی دی ہے کہ بچنے کی. تو اللہ عز و جل نے یہ جو اذکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وحی کے ذریعے سے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے میرے عزیزو ہمیں جو اذکار ملے ہیں اور جو قرآن کریم کی تلاوت اور مختلف قسم کی اللہ کو یاد کرنے کی شکلیں ملی ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں اس کی ہمت بھی دی ہے. جی ہاں، تو ہمت کا استعمال کرنا پڑے گا. رات کو نرم بستر ہے جی، اور ادھر باہر سردی ہے اور وضو کر کے اٹھنا ہے اور پھر اللہ کو یاد کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، تلاوت قرآن ہے، نماز ہے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر مصلی پر جی لا الہ الا اللہ اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان سب کے لیے اٹھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی. سوال کا جواب دے رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت وہ پابندی نہیں ہوتی، ارے پابندی نہیں ہوتی کا کیا مطلب؟ کیجئے آپ. جب طلباء کو کسی کتاب میں نمبر ذرا کم ملتے ہیں، مارکس کم ملتے ہیں سبجیکٹ میں، تو کہتے ہیں استادوں کو جب پوچھتے کیسے نمبر آئے تو جا کے بتاتے ہیں فلاں کتاب میں اتنے لایا، 100% لایا، فلاں کتاب میں نے 100% وصول کیے. اور جس میں کم ہوتے تو کہتے ہیں استاد نے فلاں کتاب میں نمبر کم دیے، حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا، حضرت معاملات کی پابندی نہیں ہو رہی. ارے بھائی تو نے کیا معاملات کی پابندی، تو کرتا، گناہ تو نے کیا ہے، ہو گیا کہ کیا مطلب؟ یعنی میرا مطلب یہ ہے ہمت کا استعمال کرو ڈٹ کے جم کے. بے شک کچھ عوارضات ہوتے ہیں، کچھ کبھی ایسی چیزیں ہم بشر ہیں، انسان ہے، پیش آتی ہے. اللہ عز و جل نے اس کے لیے تدبیر اور طریقہ رکھا ہے. اس کا تدارک اور تلافی مختلف شکلوں سے ہو جاتی ہے. ایک دعا میں نے اپنے تمام اہل تعلق کو جی بتا رکھی ہے، میری کتاب میں لکھی ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. قرآن کی آیتیں ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حیثیت سے ہم کو بتایا اگر رات و دن میں کوئی معمولات چھوٹ گئے ہوں اس کو پڑھ لو، اس کی برکت سے اللہ عز و جل ان سارے معمولات کو لکھ دیں گے جو ہم سے چھوٹ گئے. ایسا رحیم و کریم اللہ ہم کو ملا، ایسا رحم الرحیمین اللہ، اور پھر ہم دور بھاگیں اور چھوڑتے جائیں اور کوئی پرواہ نہ ہو. بہرحال یہی موضوع ہے. آؤ اب میں آپ کو وہ اسباب بتاتا ہوں جن کی وجہ سے ہم سے معمولات کی پابندی چھوٹتی ہے. میرے عزیزو، جو معمولات کی پابندی ہم سے چھوٹتی ہے، پھر سے ہی عرض کروں گا، ہم چھوڑتے نہیں، یعنی قصدن نہیں چھوڑنا چاہیے، قصدن اور بالارادہ نہیں، ہمت کرے کہ کرنی ہے. لیکن پھر بھی کبھی عوارض پیش آئے اور کچھ ایسا ہو گیا. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فرماتے تھے یوں نہیں فرمایا تم وہ نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے. کیوں؟ مومن کی شان کہاں ہے؟ مومن کے بارے میں جو آیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اشد محبت رکھتے ہیں. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیا محبت کرنے والا کبھی محبوب کو بھولا بھی کرتا ہے؟ بہت قیمتی بات ہے، ذہن میں رکھ لینا، بہت قیمتی بات ہے.
کیا محبت کرنے والا اپنے محبوب کو کبھی بھولتا بھی ہے؟ ارے ہر وقت اس کے دھیان میں، سوچ میں، جی اور خیالات میں اور تصورات میں اسی میں رہا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ باہر کیف، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، دیکھو بھائیو، میرے بھائیو دیکھو غور سے سنو۔ نمبر 1، اگر آپ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بالخصوص یہ شہوت والے گناہ، نظر بد والے، ٹی وی VCR موبائل پہ ادھر ادھر باتیں شروع کر دی، گندگیوں میں طبیعت چلنے لگی، بس آہستہ آہستہ میرے عزیزو کیا ہوگا؟ یہ ذکر و اذکار چھوٹنے شروع ہوں گے، پھر نوافل و مستحبات، پھر سنت اور واجبات، اور پھر فرائض، اور میں اسی طرح میں اپنی پوری زندگی کا یہ تجربہ بتاتا ہوں کہ بہت سارے حفاظ قرآن کے جید حافظ، الحافظ المتقن، بہت شاندار قرآن یاد، لیکن جب وہ ٹی وی VCR اور زناکاریوں کے گناہوں میں لگ گئے، آہستہ 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 میرے عزیزو قرآن ان کے سینے سے نکلتا چلا گیا۔ سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ اس لیے اگر معمولات کی پابندی رکھنی ہے تو اس طرح کے گناہوں سے، کبھی رات کو بیٹھ کے فلم دیکھ رہے، رات کو بیٹھ کے ننگی چیزیں دیکھ رہے، رات کو بیٹھ کے اپنی ادھر ادھر کزنوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو ذکر کی توفیق کہاں؟ چھن جائے گی، اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ توفیق سلب ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، ان گناہوں میں لگنے سے۔ اور جب کبھی کچھ ایسا ہو، سمجھ لو کیوں چھوٹا مجھ سے فلاں معمول، کیوں میری آج رات کو تہجد میں آنکھ نہیں کھلی؟ ارے اس لیے آنکھ نہیں کھلی تو رات کو غیبت کرتا کرتا سویا، اس لیے آنکھ نہیں کھلی تو موبائل میں غلط چیزیں دیکھ دیکھ کے سویا، اس لیے آنکھ نہیں کھلی کہ تو لغویات کے اندر اور غلط اس میں جی لگا ہوا تھا، رات تیری 2-3 گھنٹے اس میں گئے، اس کی ظلمت قلب پر چھائی۔ تو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے، لغویات اور معاصی کی ظلمت ہوتی ہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے اٹھنا اور معاملات پورے کرنا۔ تو سنتے جاؤ، گناہوں سے بچائیے اپنے آپ کو۔ نمبر 2، لغویات یعنی بے فائدہ باتیں۔ گھنٹوں مجلس چلی ہے، ٹھیک ہے کسی کی غیبت نہیں، لیکن خامخواہ کی لغو باتوں میں ہے تو قلب پر ایک طرح کی اس کی ظلمت اور اثرات آتے ہیں، اور لغو باتوں کی نحوست سے یہ جو ہمارے ذکر و اذکار کی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالی ہم سے لے لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو لغویات سے بچائیے۔ نمبر 3، میرے عزیزو دھیان سے سنو۔ نمبر 3، اپنے آپ کو اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کا اہل سمجھ کر ان اعمال پر گھمن اور دوسرے پر تحقیر حقارت کی نگاہ نہ ڈال لینا، ورنہ جس دن ایسا ہو گیا بس سمجھ لو اللہ کی نگاہ سے گرو گے، اور آہستہ آہستہ سے وہ معمولات اور وہ عبادات اور وہ بیانات اور وہ درس و تدریس اور وہ ساری اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ جی ہاں، شیخ عبداللہ اندلسی جہاں وہ آتش جی پرس اور کیا کہتے ہیں صلیب کے پوجنے والے اور آگ کے پوجنے والے اور فلاں فلاں، بس یہ جملہ زبان سے نکلا تھا، کیسے بے وقوف اور نہ سمجھ ہیں کہ اتنی سمجھ نہیں کہ ان کو پوج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تنبیہ ہو گئی، لمبا واقعہ ہے وہ ہمیں نہیں بتانا۔ ساری توفیقات چھین لی گئی، ایمان بھی لے لیا گیا، احادیث اور قرآن بھی لے لیا گیا۔ یہ میرے عزیزو جو تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے میرے بھائی، ہم اس پہ کیسے گھمنڈ میں آ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسی لیے جو صفات، جو اعمال، جو حسنات، جو اچھی کوالٹیز، جو اچھی عادتیں، جی جو ذکر اللہ کی توفیق، نمازوں کی توفیق، تہجد کی توفیق، تلاوت کی توفیق میرے پیاروں ہمیں مل گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جی حدیث شریف میں آیا ہے، لا تنظروا فی ذنوب الناس کأنکم ارباب، لوگوں کے گناہوں میں اس طرح نہ دیکھو جیسے کہ تم ان کے خدا ہو، بلکہ اس طرح دیکھو جی کہ وہ بیچارے مریض کے اوپر جیسے رحم کی نظر ڈالی جاتی ہے، اس طرح رحم کی نظر ڈالو کہ تم میں سے بعد منکم معافن، جو وہ ہیں جن کو اللہ نے ان تمام گناہوں سے اور ان سے بچا لیا ہے اور عافیت دے دی اور دوسروں کو مبتلا کر دیا، فرحموا اہل البلاء واحمد اللہ علی العافیہ، جو تم بچا لیے گئے ہو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جو مبتلا ہو گئے رحم کی نظر ڈالو۔ تو کیا کہا میں نے؟ سن رہے ہو؟ غور سے سن رہے ہو کیا عرض کیا میں نے؟ میں عرض کر رہا ہوں جو ذکر کی توفیق ملی ہوئی ہے، رات دن بیٹھ کر کہنا اے اللہ
یہ صرف آپ کی عطا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب میرا آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو نہ ہو، مجھے نہیں معلوم کہ جی یہ اس پر میں مرتے دم تک قائم رہ سکوں یا نہ رہ سکوں۔ اللہ سے لو لگائے رکھے مانگتا رہے اور اندر اندر ڈرتا رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے۔ جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو کسی کی کہ اوپر نہ تحقیق نظر پڑے گی اور نہ کوئی ایسا جملہ نکلے گا، اس سے بھی توفیق چھن جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، غور سے سنتے جائیے، اپنا کمال نہ سمجھیے۔ یہ وہی شخص کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنی میں پکا سچا شکر گزار بندہ ہوگا۔ شکر اور کبر و تکبر، تشکر و تکبر، میں نے ایک دن اس کی حقیقت بتائی تھی۔ تکبر میں آدمی اپنے کو مستحق سمجھتا ہے اور تشکر میں کہتا ہے میں تو اس لائق نہیں تھا۔ شیطان نے تکبر اختیار کیا تھا، اپنے کو اس لائق سمجھا تھا کہ مجھے سجدہ کیا جائے، جی بالآخر راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ سب میں وجوہات بتا رہا ہوں، آگے بڑھو، آگے بڑھیے۔ نمبر 3 یا 4، نمبر 3 4 کیا ہے؟ حرام کھانے سے بہت بچنا۔ ہاں میرے بھائیو، حرام کھانے سے بہت بچنا، ورنہ یہ حرام جیسے ہی اندر جاتا ہے تو قلب و جگر میں اعضاء میں ظلمتیں اور جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اور سستی اور کاہلی اور اعمال کی طرف دل نہ لگنا اور اعمال کی طرف طبیعت نہ چلنا، قرآن پڑھنے کو طبیعت نہ چاہنا، نماز پڑھنے کو طبیعت نہ چاہنا، یہ خاصہ ہوتا ہے۔ اور حرام سے بچنا ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھ لینا جو میں نے اپنے اس پہ ڈالی ہے، اللہ کی توفیق سے لکھی گئی۔ حرام تو کھایا مگر کیا کھویا اور کیا پایا، اس میں نے بہت سی ایسی شکلیں لکھی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ تو میں اپنے حلال کمائی سے کھا رہا ہوں۔ ارے تو حلال کمائی سے کھا رہا ہے، مگر جو چکن ذبح کرنے والا، مرغی ذبح کرنے والا، تجھے اس کی حالت کا پتہ نہیں ہے، نہ اسے نماز کا پتہ، نہ دین کا، نہ ایمان کا، وہ کچھ نہیں جانتا، گانا گاتا رہتا ہے اور پان کھاتا رہتا ہے اور گٹکا کھاتا رہتا ہے اور ادھر ذبح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سمجھ دی ہے اور اللہ نے شعور دیا ہے اور حالات سامنے ہیں، پھر بھی ہم یوں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، مسلمان ہے، ذبح ہو گیا۔ کام ایسے نہیں بات بنتی بھائی۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کی میراث کھا رہا ہے اور لوگوں کے قرضے اور فلاں فلاں فلاں، یہ وہ ہزاروں، اس میں سب شکلیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ساری شکلیں میں نے لکھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اختیار و بلا اختیار، اختیار ہو بلا اختیار، یعنی آپ کو علم ہو نہ ہو، پتہ ہو نہ ہو، اگر یہ حرام اندر میں جانے لگ جائے گا، یاد رکھنا، ارے میاں کیا ذکر کی بات کرتے ہو، اور معمولات کی، نمازوں تک اور قرآن تک چھین لیا جائے گا۔ جی ہاں، ہائے آگے بڑھو۔ اور اسی طرح ایک اور خاص نکتے کی بات عرض کرتا ہوں، جس شیخ سے آپ کا تعلق ہو، مصلح ہو، مرشد ہو، مربی ہو، دینی مشیر سے تعلق ہو، اس سے معلوم کر کے اپنے ذکر و اذکار طے کراؤ، تاکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی آپ ابتدائی درجے میں ہیں، آپ کو تھوڑا سا ذکر بتائے گا، اور جو متوسط ہے اسے درمیانی بتائے گا، اور جس کا شوق، جس کا تقوی، جس کا تعلق مع اللہ، جس کی چاہت، جس کی دل کی لگن، جی، اور جس کی دل اور دھیان بڑی محسوس ہوگی تو اس کو الگ سے کچھ خاص بتائے گا۔ تو میرے عزیزو، جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سب بیماروں کو، ایک ہی مرض ہے لیکن سب بیماروں کو ایک دوا نہیں دیتا، الگ الگ کیوں دیتا ہے؟ مزاج پہچان کر۔ تو جب ایسا ہوگا تو آپ مداومت اختیار کر سکیں گے، جم سکیں گے، ورنہ کبھی افراد اور کبھی تفرید، کبھی لگے تو ایسے کہ بہت زیادہ ذکر و اذکار شروع کر دیے، فلاں تسبیح بھی اور فلاں بھی اور فلاں یہ بھی، اور اتنے گھنٹے تک یہ کر رہا ہوں اور اتنے گھنٹے تک وہ، اور جب چھوڑے تو چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اس لیے یہ بھی ایک اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، افراد و تفرید سے بچیے، اور افراد و تفرید سے بچانے کے لیے اپنے شیخ کے مشورے سے چلیے۔ ہم جماعت تبلیغ میں ایک مرتبہ گئے ہوئے تھے تو وہاں باتیں ہونے لگی، ایک ساتھی نے کہا بھائی چلو اپنے معمولات اپنے بیٹھ کر اذکار وغیرہ پڑھ لو، جس کو اس کے شیخ نے جو اذکار بتایا وہ پڑھ لے، اور نہیں تو یہ مسنون اذکار یہ پڑھ لے۔ تو ایک سعودی عرب کی جماعت میں کے بھی بہت سارے ساتھی تھے، ان میں سے ایک نے اشکال کیا کہ یہ کیا کہا آپ نے کہ شیخ کے بتائے ہوئے معمولات؟ کوئی شیخ نبی اور رسول ہے کہ وہ کچھ معمولات؟ ارے حدیث شریف میں سب دعائیں آئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا تو کیا حاجی عبد الوہاب صاحب اور مرکز میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب جو نظام الدین والے ہیں، وہ کیا نبی ہیں کہ آپ کو 3 دن اور 40 دن اور 4 مہینے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ چل رہے ہیں اس کے مطابق؟
ان کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا بھائی ہم ان کو نبی نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اتنا ذکر کرنا منع ہے اور اس سے زیادہ جو ہے جائز نہیں ہے اور اس سے زیادہ کرنا حرام ہے، نہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں ہمارے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے اور طبیعت کو سمجھتے ہوئے۔ سامنے ہمارے شیخ نے ہمارے لیے کہا ہے بھائی دیکھو سنو تم بیمار بھی ہو، بھائی دیکھو تمہارے ساتھ والدین کی خدمت کا بھی معاملہ، بھائی دیکھو تمہارے گھر میں سے اہلیہ بچوں کی امی چلی گئی، بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، دیکھو تم 500 اور 300 مرتبہ نہ کرنا، تم بس اتنا قرآن پڑھ لینا، اتنا یہ کر لینا، اتنا کر لینا، اتنا کر لینا، کیوں؟ دوسرے اعمال جن میں تم لگے ہو اس کی برکت سے اللہ عز و جل تمہیں 100 مرتبہ اور 200 اور 500 مرتبہ کا ہی اجر دے دیں گے اور اسی کا اثر بھی قلب پر مرتب کر دیں گے۔ یہ بات ظاہر ہے، جس طرح جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے میرے عزیزوں، وہ فیملی کا احوال جان کر ان کو نسخے لکھتا ہے، بتاتا ہے، اسی طرح اللہ کے جو سچے مخلص نیک بندے ہوتے ہیں، سچے مخلص نیک بندے، خالی پیر نہیں، پیر فقیر اس طرح کے تو بہت سے دنیاوی بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے مخلص بندے اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ ایک ہی قسم کے مرض میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خطوط میں نے دیکھے، کسی کو الگ جواب تو دوسرے کو الگ جواب تو تیسرے کو الگ جواب۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، واقعی اگر آپ یہ راستہ طے کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ بات بہت ضروری اور اہم ہے کہ جو معمولات جیسے جس کو بتائے جائیں، ایک تو ابتدائی درجے کے معمولات ہوتے ہیں کہ بھائی سب کر لو اس کو، جیسے مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے اس اپنی کتاب میں معمولات یومیہ میں لکھ دیا ہے، یا اسی طرح ہم اپنے شب و روز کیسے گزاریں، وہ ابتدائی درجے کے ہلکے پھلکے معمولات ہیں، وہ اتنے بڑے بھاری نہیں کہ اس کو تو ہر آدمی کر لے، لیکن اگر اس میں بھی کوئی خاص ہوتا ہے تو میں بتاتا ہوں اس کو، بھائی تم ذرا اپنی مقدار بڑھاؤ، تم ذرا یہ بڑھاؤ، تم تھوڑے سا اس میں اضافہ کرو، رات کے وقت میں یوں کرو، دن میں ایسے کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو موضوع کیا تھا ہمارا، وہی عرض کر رہا ہوں، موضوع یہ تھا کہ یہ کبھی ذکر ہو جاتے ہیں اذکار و معمولات اور پھر کبھی چھوٹ جاتے ہیں، یہ سب میں بتا رہا ہوں۔ تو چھوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ہم اپنی طرف سے بہت سارا اضافہ کر لیتے ہیں، جی اسے اس میں اصطلاح تصوف و شریعت میں کہتے ہیں خود رائی۔ خود رائی کا معنی اپنی رائے پہ چلنا۔ پتہ نہیں میرے شیخ نے کیوں مجھے کہا کہ بس تم صرف جو ہے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، میاں 500 مرتبہ پڑھو، تو مجدد الفسانی کا لکھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ پڑھنے سے پورا سلوک طے کرا دیتے تھے۔ فلاں بزرگ نے لکھا ہے فلاں وظیفہ 1000 مرتبہ پڑھ لو، یہ حاصل ہوگا، یہ حاصل ہوگا۔ پتہ نہیں میرے وہ شیخ کیوں اس طرح سے مجھ کو بتاتے ہیں۔ بہرحال اور میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایک وجہ یہ ہوتی ہے جو ہم سے معمولات چھوڑتے ہیں، یا تو شوق کی کمی یا خوف کی کمی، ہاں، اور یہ دونوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت دل میں اتری ہوئی نہیں ہے۔ پیارو، اللہ کی محبت دل میں اترے گی تو شوق کے مارے دیوانہ وار اللہ کو یاد کرتے پھرو گے، اور چھوڑو گے تو ایسا لگے گا جیسے نہ معلوم ہم سے کیا جرم ہو گیا۔ ہاں، ہے، اور اگر اللہ کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہو پھر بھی وہی بات ہوگی۔ تو شوق و خوف یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ والے شوق میں رات دن اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، تر ہر لمحہ۔ انہیں ایک لمحے کے لیے وہ غفلت میں ہو تو سمجھتے ہیں کہ نہ معلوم ہمارے اوپر کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، جی، اور یہ سب چیزیں اللہ کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی عاشق نہیں چاہتا ایک لمحے بھی کہ میں اپنے معشوق سے غافل ہوں، اسی کی یادوں میں سوتا ہے اور اسی کی یادوں میں اٹھتا ہے۔ میں بقسم کہتا ہوں اپنی زندگی کا تھوڑا سا جو کچھ تجربہ، اپنے بزرگوں کے سامنے جو کچھ دیکھا، جو کچھ ہم نے جو بھی اس راہ سے گزرے ہیں، کہ اللہ والے بھی ان کا بھی حال ہوتا ہے کہ رات کو سب سو جائیں گے، سناٹا ہوگا، لیکن یہ اپنے بستر پر بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مستغرق ڈوبے ہوئے، بالکل ڈوبے ہوئے، اور جب صبح کو بستر سے اٹھیں گے تو کود کر اٹھیں گے۔ کیوں؟ مجھے وہ اپنے مولا کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے۔ شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ ہندوستان کے کیسے لوگوں میں تھے، بس کیا ان کا بتائیں، ہم عجیب و غریب ہی انسان تھے۔ تو حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی گجرات والے مرحوم رحمہ اللہ سنا رہے تھے، جب گجرات آئے تو ہم نے موقع پایا اور استاد سے اجازت لی کہ آج کی خدمت ہم حضرت مدنی کی کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے شوق میں رات کو جی وہیں لیٹے کہ جلدی اٹھیں گے اور پانی دیں گے اور پھر حضرت کا مصلی اور یہ وہ،
تو اس طرح سے فرماتے تھے کہ لیکن ہم نے دیکھا کہ حضرت آئے بستر پر تو جو بستر شاندار والا لگایا گیا تھا نرم گرم عمدہ قسم کا، جی اس پر نہیں لیٹے، اپنی دوتائی حضرت ساتھ رکھتے تھے۔ اب یہ دوتائی جو ہندوستان والے پاکستان والے ہو سکے وہ سمجھ لیں، جی سفید سی ایک موٹی سی چادر سی ہوتی ہے، اس کو ساتھ رکھتے تھے، وہ بچھائی اور سرما لگایا اور سو گئے۔ پھر فرماتے تھے کہ جب ہم صبح اٹھے شوق سے دیکھا، ارے ہم تو اب اٹھ رہے ہیں، حضرت تو لگے ہیں مناجات اور دعاؤں میں اور آہوزاری اور گریا و بکا میں پھر اللہ کے ساتھ، نہ معلوم کب سے اٹھ چکے تھے یارو۔ ہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر میں تھے اور یہ سارے جماعت والے بڑے بڑے مشائخ جی وہ بھی ساتھ میں تھے۔ جب سب تھکا کے چور ہو گئے رات کو، سب اپنے بستروں کی طرف چلے لیٹنے کے لیے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے چلنے لگے۔ نیت باندھنے والے تھے، کسی نے کہا حضرت تھوڑا آرام کر لیتے، ارشاد فرمایا بھائی مجھے تو آرام ہی نماز میں ملتا ہے، میں کیا کروں۔ ہاں بھی جی حضور رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش والے واقعہ سنایا جی، حضرت مولانا اسماعیل صاحب کشور گنجی حفظہ اللہ نے واقعہ سنایا کہ ڈھاکہ سے چلے اور جلسے کرتے ہوئے اجتماعات کرتے ہوئے تھک کے چورا پورا دن، اور رات میں جب پہنچے 11-12 بجے سارے جو جوان علماء وغیرہ ساتھ تھے سب اپنا بستر کی اور اس کی کھا پی کے سب سونے کی تیاری، انہوں نے کہا بھائی چند مجھے ایک آدھ کپ چائے کا دے دو، اور اس کے بعد مصلی بچھایا اور لگ گئے۔ کہا کہ مجھے سکون اسی میں ملتا ہے۔ پیارو اللہ عز و جل کی محبت جب قلب میں ہو، اللہ کی یاد کے بغیر کہاں سکون ملتا ہے؟ اللہ کی یاد کے بغیر رہ نہیں سکتا یہ عاشق، اللہ کا یہ دیوانہ، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد بھرا دل لیے ہوئے، درد بھرا دل یہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا۔ بہرحال اسی طرح اسباب میں سے جو اسباب ہیں، قلب میں غفلت کا ہونا، غفلت بے فکری سے غفلت ہے۔ فرمایا کہ ذکر کا اہتمام، جی کامیابی تو بس کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، کامیابی تو بس کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، اور ذکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ ذکر و فکر ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں یہ غفلت جب چاہتی ہے، جب بے فکری آ جاتی ہے، بے فکری کیا مطلب بے فکر؟ ایمان والا کیسے بے فکر ہو گیا اپنی آخرت سے، جی اور اپنے معاملات کی درستگی سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والے جو امور ہیں ان سے کیسے بے فکر بیٹھا ہے، سوچتا ہے، فکر میں رہتا ہے کیسے میرا روزانہ کا تعلق اللہ سے بڑھے۔ اس لیے ذکر کی پابندی ہو اور قلب میں دھن اور دھیان ہو، جی ہاں۔ ہائے بہرحال یہ میں نے عرض کیا تھا کہ چند باتیں اس طرح کی عرض کر دوں گا۔ بہت سے بیچارے سالکین ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذکر کرتے جب کچھ دن گزرا اور کہتے ہیں کہ کوئی حال احوال نہیں آ رہا، کوئی کشف نہیں ہو رہا، کوئی اچھے خواب نہیں آ رہے، تو پھر اس میں کمی لے آتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، کیا تم نے اسی لیے ذکر شروع کیا ہے؟ بھائی ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے، ہمیں اللہ مل رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یاد کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو رہے ہیں۔ ذکر کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا ہے، تو کیفیات کے چکر میں کیوں ہیں؟ یاد رکھیے میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھنا، کیفیات محمودہ ہوتی ہیں، مقصودہ نہیں ہوتی۔ اگر آ گئی تو بہت اچھا، ذکر کر کے دل پر ایسے انوارات چھا گئے اور ایسا مزہ آنے لگا، نام لینے میں اللہ کا لطف آنے لگا، اگر ایسا تو بہت اچھا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی ہم نفس و شیطان سے کہیں گے جو بھی ہو، ہمارا معبود، جی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور ہمارے ذکر کا جس ذات سے تعلق ہے وہ اللہ کی حی و قیوم ذات ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ہاں جی ہاں، ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، ہاں ضرب کسی کے نام کی، ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا،
کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ بس آخری بات ایک عرض کر کے ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں اور بھائیوں، اگر کسی دن گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسی حالت ہے، نیند نہیں آئی اور کچھ ایسا معاملہ ہے، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، اعذار جب پیش آ جائیں، عذر ہو، اعذار جو میں نے جیسے عرض کیے ہیں، تو پھر اللہ عز و جل ان اعمال کا اجر و ثواب پورا لکھتے ہیں۔ بس میں اتنا عرض کروں گا کہ مثلا آپ 6-7 قسم کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے، اور یہ ہے، اور اللہ اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ ہے، جی، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، لا حول ولا قوت وغیرہ وغیرہ، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، تو میرے پیارو کبھی بھی بالکلیات چھوڑو مت، ناغا مت کرو، مقدار کم کر دو، ناغا مت کرو، بالکل چھوڑو مت۔ جلدی ہے، ہاسپٹل جانا ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو نماز سے جیسے فارغ ہوئے بس 2-3-4 منٹ بیٹھ کر کر لو۔ رات کو جب لیٹنے لگ گئے، دن بھر ایسی مشغولی رہی، لیکن ایک وقت بستر پر تو لیٹنا ہی ہے نا، تو جب بستر پر لیٹنے لگ گئے، سوچ سوچ کے سب کچھ کو 2-3 آنسو گرا لیے اپنے اللہ کے سامنے، اے اللہ میرا آج کا دن کیسا گزرا، میں تو آپ کو روزانہ اس طرح یاد کیا کرتا تھا، میرے ذکر و اذکار کے معمولات تھے، مجھے معاف کر دیجئے، میری بدعمالیاں ہیں اور میری کوتاہیاں ہیں، تقصیرات ہیں میرے مولا، کہ میں جس طرح سے چاہتا ہوں روز بڑھتا رہوں آپ کی طرف، لیکن آج یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ بھی نہیں ہو سکا، اور پھر کچھ آنسو گرا لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور کچھ دیر تھوڑا بہت 5-10 مرتبہ کم از کم، کیوں ایک نیکی کو 10 کے برابر کر لیا جاتا ہے تو 100 کا عدد ہو جائے گا، کر لینا چاہیے، بالکل نہیں ناغہ مت کرو، یاد رکھنا ورنہ اس کا بہت نقصان ہے۔ جو قلب میں نسبت اللہ کی حاصل ہوئی اور اس کے انوارات و تجلیات جو حاصل ہونے لگ گئے، اگر بالکل ناغہ کر دو گے تو سمجھو ایک عجیب غریب انقباض والی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں بس آج آخری قسط تھی یہ ذکر کے تعلق سے، تیسری قسط ہے، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، مرتدم تک حق سبحانہ و تعالیٰ اپنا ذاکر و شاغل بنائیں، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو بھی ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ذکر زبان پہ جاری ہو، قلب میں پورا انشراح اور اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اس حال میں ہم دنیا سے جائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔